جی ناظرین ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان الیکشن 2020 میراتھن ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے۔ ہم بھی یہاں بیٹھے پورا دن سے جو ہے وہ آپ کو آن بورڈ بھی لے رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں ناظرین۔ آپ کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا، اہتمام کیا گیا ہے کہ جناب گلگت بلتستان میں آج کا دن جو ہے وہ بالکل ایک تاریخ ساز دن ہے۔ نہایت پرامن انداز میں سب کچھ جو ہے وہ ہوا، اور اب بہرحال آخری مرحلے تک جو ہے انتخابی عمل پہنچ چکا ہے، گنتی کا عمل جاری ہے۔ کچھ پروگریسو ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آ بھی رہے ہیں، ہم آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں ٹکرز کی شکل میں بھی، اور ہم اپنی ٹرانسمیشن میں بھی بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا سب کچھ جو ہے گلگت بلتستان کے لیے تو بالکل ایک تاریخ ساز دن ہے۔ شدید سرد موسم، بارش، لینڈ سلائیڈنگ، اس کے باوجود بھی کہیں پر اس طرح سے کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیش نہیں آئی ہے۔ لیکن امتیاز صاحب آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے، پینل کی اجازت سے جو ہے وہ تھوڑا سا سوئچ کرنا چاہوں گا کچھ دیر کے لیے ناظرین، کہ گلگت بلتستان میں اتنا بڑا دن، تاریخ ساز دن، اتنے شدید سرد موسم، بارش، لینڈ سلائیڈنگ، برف باری کے باوجود وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو شہری ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج کا دن انہوں نے کتنا کرب میں گزارا۔ خاص طور پر وہ لوگ جو آج کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی اپنے کاروبار زندگی کی وجہ سے جو ہے وہ گھر سے باہر بدقسمتی سے نکل گئے تھے، یا وہ لوگ جو اتوار کا دن ہے، چونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کہا جاتا ہے کہ ملازمین کا شہر ہے، تو وہ لوگ جو چھٹیاں گزارنے چلے گئے تھے اور اتوار کے دن آج واپسی ہوئی ہے ان کی شام کے وقت، وہ اسلام آباد میں انٹر ہوئے ہیں بیچارے، موٹر وے انہوں نے ایگزٹ کیا ہے اور وہ پھنس گئے ہیں۔ امتیاز صاحب آج میں بھی بالکل آپ یقین کیجئے گا کہ آپ پہ کیا گزری؟ 2 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ سڑکوں پہ گزرے، اینڈ آئی واز ناٹ شیور کہ میں گھر پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں، یا میں آفس بھی پہنچ پاؤں گا کہ نہیں۔ بس اللہ کی طرف سے ہی شاید کوئی آسانی ہوئی ہے، ورنہ آج کا جو ماحول ہے ناظرین راولپنڈی اسلام آباد میں، اور سب سے بڑھ کر سیلولر نیٹ ورک جو ہے وہ تمام کے تمام جیم ہے، ابھی تک بند ہیں، اور ابھی تک کسی قسم کا کوئی رابطہ، اگر کوئی باہر ہے تو وہ اپنے گھر سے نہیں کر پاتا۔ ہم یہاں بیٹھے بھی اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ ہم کس وقت گھر پہنچیں گے۔ تو امتیاز صاحب یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، یہ بھی کسی حوالے سے، کسی جگہ پر، کسی سطح پر بالکل مناسب بھی ہوتا ہے، اور بیداری کا مظہر بھی ہوتا ہے، سیاسی بیداری کا، شعور کی بیداری کا۔ لیکن سر اس حد تک چلے جانا، پورا شہر جو ہے وہ بلاک ہے، دونوں جڑواں شہر بلاک کیے ہوئے ہیں، ایسے مرکز اور ایسی نرو سیلز پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ پورا کا پورے دونوں شہر جو ہے وہ جام کیے ہوئے ہیں۔ ایون مشل بخاری جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کرنا تھا، ہماری اینکر ہیں پی ٹی وی نیوز کی، وہ بھی جناب سڑکوں پر راستے میں پھنس گئی۔ ابھی پتہ نہیں وہ گھر واپس پہنچی جی ہیں گھر نہیں بھی پہنچی، واپس جو نکل آیا ہے وہ واپس نہیں پہنچ پا رہا، سیلولر نیٹ ورک بند ہیں، بتا سکتے نہیں ہے، خیر خیریت کا بتا نہیں سکتے۔ امتیاز صاحب کتنی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے اس سارے پروٹیسٹ، اتنے انڈیو اور اننیسیسری پروٹیسٹ کی، بلکہ کروئل پروٹیسٹ کی؟ دیکھیے اس میں اب 2 پہلو ہیں کہ جمہوریت آتی ہے جمہور سے، یعنی عوام سے، لیکن عوام کو، سیاسی جماعتوں کو احتجاج کا حق بالکل حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام جب ووٹ دیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو، تو وہ اچھی حکومت کاری کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی جو ہے اس کو ترتیب کے ساتھ گزارا جا سکے، مینج کیا جا سکے، چاہے وہ ٹریفک ہے، چاہے دوسرے دفاتر ہیں، دوسری سروسز ہیں، ہسپتال ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ ہم ایک پبلک سروس کے طور پہ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آج ہزارہا لوگ پنڈی اسلام آباد کے درمیان پھنسے رہے ہیں، بلکہ ہمارے ایک ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں، وہ بھی 4 گھنٹے تک ٹریفک میں پھنسے رہے۔ اس سے ایک ہمیں اندازہ اس امر کا ہوتا ہے کہ جو مینجمنٹ کیپیسٹی ہے ہمارے بڑے شہروں میں، ہماری انتظامیہ میں، وہ بھی اس پہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ ایک طرف جو گلگت بلتستان کا الیکشن تو ہے، سب کے لیے اہم ہے اور سب کے لیے بڑا خوش کن بھی ہے کہ بڑے پرامن انداز میں یہ الیکشن ہو گیا، لیکن آج جو کچھ یہاں پہ ہوا، اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ایک ماہر اقتصادیات ہیں، انہوں نے کچھ سٹڈی کی ہے، کچھ ریسرچ کی ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون بھی لکھا انہوں نے کہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی احتجاج ہوتا ہے یا دھرنا ہوتا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے۔ آج تو بڑے مناسب وقت ہے یہ، بالکل ایک مناسب وقت ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ ناصر اقبال صاحب کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ تو ناصر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو یہ بتائیے، آپ نے ہمارا یہ ابتدائیہ بھی سن لیا ہوگا، ایک پریامبل ہم نے آپ کے لیے تیار کیا کہ کس طرح
عام عوام کو احتجاج کی قیمت چکانی پڑتی ہے، وہ کیا قیمت ہے جو عوام کو چکانی پڑتی ہے ایسی صورتحال میں؟ اچھا دیکھیں، جب ہم پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں تاکہ اپنی آواز جو ہے وہ حکومت تک پہنچا سکے۔ دوسری طرف جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس کے دو طرح کی ہمیں کاسٹ بیئر کرنا پڑتی ہے۔ ایک جسے ہم مانیٹری کاسٹ کہتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ آج سارا دن اس پروٹیسٹ کی وجہ سے، اگر ہم آج کے پروٹیسٹ کی ایگزامپل لیں تو سارے کاروبار بند رہے۔ ان کاروبار بند ہونے کی وجہ سے جب ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا پاتی، تو اس سے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے اس سے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک اوور آل کاسٹ کو بڑھا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ تو ڈائریکٹ کاسٹ ہے جسے ہم مانیٹری ٹرم میں کہہ سکتے ہیں۔ دوسری ایک جو کاسٹ اس میں ہوتی ہے وہ نان مانیٹری کاسٹ ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ بھی شروع میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے ٹریول کرنا مشکل ہو گیا، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ہاسپٹل نہیں جا پائے گا، اسی طرح اگر کسی نے کسی سے ملنے جانا ہے تو وہ نہیں جا پائے گا۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں جو تو ڈائریکٹ کاسٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگوں کی روزمرہ زندگی میں اس سے مسائل آتے ہیں، کوئی بیمار ہے تو وہ اس کو آپ ہاسپٹل نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کوئی کسی نے کہیں دوسرے شہر جانا ہے تو وہ نہیں جا سکتا۔ ان سب سے بڑھ کے جو میرے نزدیک امپورٹنٹ کاسٹ ہے وہ کانفلکٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں، اس میں لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں، تو یہ وہ کاسٹ ہے جو آپ انبیئریبل ہے، جس کو آپ کسی طریقے سے ریورس نہیں کر سکتے۔ مانیٹری کاسٹ آپ ریورس کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو جانوں کا نقصان ہے، یہ جو املاک کا نقصان ہے، یہ ایک ایسی کاسٹ ہے جو ریورس نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ اس سے لوگوں کے جذبات بھی برانگیختہ ہوتے ہیں، جہاں جس کسی کو نقصان ہو رہا ہے اسے بھی غصہ آتا ہے، اور بڑا ایک سائیکولوجیکل ایک نفسیاتی اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا یہ ٹریفک جیم اور یہ اس طرح کے جو بلاکیڈز آ جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا اس کا تعلق مینجمنٹ کیپیسٹیز کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں، اگر ہم اوور آل سینیریو کی بات کریں تو لوگوں کا ایک رائٹ ہے کہ ان کے اگر کوئی ایک ایسا سینٹیمنٹ کریٹ ہوتا ہے جو ان کے جذبات کو ہرٹ کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ لوگ اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر لوگوں کی حکومت سے کچھ توقعات ہوتی ہیں، اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے اگینسٹ بھی جو لوگ اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ابھی اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کی اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو یا تو لوگوں نے پولیٹیکلی ٹرمائل کی وجہ سے ریئیکٹ کیا ہے، لوگ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، یا کوئی انریسٹ ہوتا ہے تو اس کے خلاف آ جاتے ہیں، یا آج کل جو بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہے جیسے یہ بھی تحریک لبیک والے بھی اس وقت جو روڈز پہ ہیں، اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہیں کچھ جو انٹرنیشنل فورم کی وجہ سے، تو یہ لوگ پروٹیسٹ میں آ گئے ہیں۔ لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں گورنمنٹ کی ایک اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ گورنمنٹ لوگوں کو کیا شیلٹر پرووائڈ کر سکتی ہے کہ اس نے پورا ایک سپیس پرووائڈ کیا کہ آپ آئیں، ایک امن احتجاج کریں، جو کہ لوگوں کا حق ہے، وہ کرنا بھی چاہیے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے جب یہ ایک وائلنس میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ چاہے پولیٹیکل احتجاج ہو چاہے نان پولیٹیکل احتجاج ہو، تو وہ اس کی جو قوموں کو ایک بہت بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ اس کی میں ایگزامپل آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو ہماری جی ڈی پی گروتھ 1.9% رہی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی 8% پہ گرو کر رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ 4% پہ گرو کر رہا ہے، چائنا آپ کے سامنے ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ تو وہاں اس کی کیا ریزن کیا ہے، کیوں وہ اس طرح سے گرو کر رہے اور ہم گرو نہیں کر پائے؟ تو اس میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ جو انسرٹینٹی کریٹ ہوتی ہے ڈیو ٹو دیز پروٹیسٹ، اٹ ہیز اے ہیوج کاسٹ فار اکانومی۔ چلیں، بہت بہت شکریہ ناصر صاحب، اور بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی کہ اس سے کانفلکٹ بھی پیدا ہوتا ہے، غیر یقینی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ذرا بالکل سوچنے کی بات ہے، جیسے ناصر اقبال صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ بالکل حق ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، جذبات مجروح ہونا، بعض اوقات مہنگائی کی وجہ سے، بعض اوقات کوئی اور ایشو جو ہے وہ ایسا پولیٹیکل سوشل کوئی ایشو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ اچھا سر، کوئی ایسا ونس اینڈ فار آل اس کا کوئی ایسا سولوشن نکالا جا سکتا ہے؟ حکومت اب کیا حکومت کے سامنے اس کو ڈیل کرنے کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہی جیسے اب کیا گیا کہ آ جائیں جی، سیف پیسج دیا گیا، بالکل اوپن ہارٹ پالیسی اختیار کی گئی، آ جائیں بیٹھ جائیں، لیکن نتیجہ سامنے ہے۔ اب اگر حکومت تھوڑا سا ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی سرکاری مشینری کا یا ریاستی طاقت کا استعمال کرتی ہے تو زیادہ بپھرنے کا ان کا امکان بڑھ جاتا ہے، شاید عوام کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو کیا طریقہ کار؟ حکومت تو ایک ایسی بند گلی میں نہیں پھنس جاتی جیسے ہی احتجاج کا اعلان ہوتا ہے؟ دیکھیے، وہ بند گلی میں حکومت اس لیے پھنستی ہے کہ پیش بندی نہیں ہے،
ہمارے نظام میں جب کرائسس ہمارے سر پہ آتا ہے اس وقت ہم جاگتے ہیں. کہیں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، اور چونکہ پیش بندی نہیں ہے پہلے سے، جس کو کہتے ہیں فارورڈ پلاننگ، وہ ہوتی ہے لیکن بہت محدود. اس کا جو خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا جو ہمیں توقع ہوتی ہے کہ ان کے اس منصوبے کے مطابق نتائج نکلیں، وہ نہیں ہو پاتا ہے. اب جیسے ناصر صاحب نے بھی کہا کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جذبات مجروح ہوتے ہیں یا جنہیں کسی اور مسئلے پہ اعتراض ہوتا ہے تو اپنے اعتراضات رجسٹر کروانے کے لیے احتجاج پہ آ جاتے ہیں، دھرنا دے دیتے ہیں یا کیمپ لگا لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ غصے میں ہیں، جن کے جذبات مجروح ہیں، ان کی تعداد چند سو ہو. کیا یہ مناسب ہے ایک فنکشنل معاشرے میں کہ چند سو افراد کے غصے کی وجہ سے ہزارہا، ان سے 10 15 20 گنا زیادہ جو لوگ ہیں ان کی زندگی عذاب میں آ جائے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ اسی لیے صرف حکومت، ناصر صاحب نے صحیح کہا کہ صرف حکومت کچھ نہیں کر سکتی اس حوالے سے، بلکہ یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا، ان تمام جماعتوں کا جو کہ وقتاً فوقتاً روڈ بلاک کر کے یا کسی ایک مخصوص مقام پہ اپنے احتجاج کے لیے اس میں جس طرح رکاوٹ ڈالتے ہیں عام زندگی میں، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے کوئی جیسے میثاق جمہوریت کی بات ہوتی ہے، یہاں ایک ایسے میثاق کی بھی شاید ضرورت ہے کہ تمام جماعتیں اس بات پہ آمادہ ہوں اور کنسنسس کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور پبلک جتنا بھی تھورو فیئر ہیں اس کو یہ بلاک نہیں کریں گے، اگر احتجاج کریں گے ایسی جگہ پہ جہاں سے عام آدمی کو عام زندگی متاثر نہ ہو. ہمارے ساتھ بیرسٹر سعد رسول صاحب ہیں اس وقت لائن پہ، تو انہوں نے، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ بات سن لی ہوگی. لیکن سعد آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ سعد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. اوکے، تو آپ نے ہمارا یہ سن لیا ہوگا، ہم ایک کاسٹ آف پروٹیسٹ کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح اس کا نقصان عوامی زندگی کو ہوتا ہے، اور شاید اس کے لیے ضرورت ہے ایک نئے چارٹر کی، ایک نئے میثاق کی تمام سیاسی جماعتوں کے مابین، جو کہ اس امر پہ اتفاق کر سکے کہ ہم نے پبلک کے لیے زحمت بننے والا کوئی احتجاج نہیں کرنا، زندگی کو، آپ نے زندگی کا پہیہ نہیں روکنا ہے. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا. بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ نے جس طرح سیاست کے اندر بات کی کہ اس میں ہماری کوئی کمبائنڈ اکراس دی آئل پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی اتفاق ہونا چاہیے کسی پالیسی کے اندر، میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس میں قانون میں بھی ایفیکٹولی اتفاق تقریباً ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب بھی مختلف قسم کی تھاروفیئرز کو بلاک کرنے کی پروٹیسٹ ہوں، خواہ وہ لاہور میں ہوں، خواہ وہ اسلام آباد میں ہوں، تو مختلف عدالتوں کے اندر وہ میٹرز بھی جا چکے ہیں، اور عدالتوں نے بھی اس پہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ باقی لوگوں کے بنیادی حقوق اس میں افیکٹ نہیں ہو سکتے. تو ہر شخص کا حق ہے، بلکہ بہت سے سچویشنز کے اندر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے، لیکن دیگر لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو بیلنس کرنا ضروری ہے. تو ہمارے آئین کی بھی یہی مد ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. چلیں، اس پہ تو ہم سب کا اتفاق ہو گیا. تو یہ بتائیے، اب ہم واپس آتے ہیں، اپنی مین ہمارا ٹاپک تھا گلگت بلتستان کے الیکشنز. آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، اپنے پروگرام میں بھی آپ نے اس پہ تبصرہ کیا. تو آپ یہ بتائیے کہ پورے پاکستان کے لیے ان الیکشنز کی ویلیو کیا تھی؟ واٹ ویلیو ڈز دس الیکشن کیری فار دا ریسٹ آف پاکستان؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلے تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی ویسے تو ہر الیکشن ہی ضروری ہوتا ہے فار دا سمپل ریزن کہ یہ کسی بھی قوم کا جمہوری اظہار کا ایک دن ہے، تو ویسے ہی بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن اس الیکشن کے اندر دو میرے خیال میں باتیں جو ہیں وہ دیگر فیکٹر سے تھوڑی سی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ ابھی حال ہی کے اندر کچھ ہی مہینے پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوتی رہی، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمارے مختلف میٹنگز بھی ہوتی رہی اور ایک کنسنسس بلڈ ہوا کہ گلگت بلتستان کو ہم پروویژنل سٹیٹس جو ہے پروونس کا دے دیں گے ایک کچھ آئین کی ترمیم کے تھرو.
उस प्रोसेस का इस कॉन्सिक्वेंस का पाकिस्तान के लिए इसकी पाकिस्तान के लिए भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और नेचुरली अगर तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का स्टेटस मिल जाए तो वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उसके लिए भी इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, राइट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, अदालतों के वहाँ पे हाई कोर्ट्स भी कायम हो जाएंगी, बहुत सी दीगर इसमें अच्छाई होंगी। बट साथ ही साथ इसका एक एक्सटर्नल फैक्टर भी है जो कि मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में बड़ा डिटर्मिनेंट है, और वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा रूट है, जो सीपेक का रिलेटेड जो हमारा सीपेक का प्रोजेक्ट है उसमें चाइना पाकिस्तान के दरमियान का वो रूट है, वो कनेक्टिविटी इफेक्टिवली कनेक्ट करता है। इसकी बड़ी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसके बड़े लॉन्ग टर्म फवायद हैं पाकिस्तान के लिए इस सीपेक के प्रोजेक्ट के, जिसकी वजह से भी ये बात बड़ी जरूरी है कि इस इलेक्शन को देखा जाए, इस इलेक्शन में लोगों के वोट को देखा जाए कि उनकी मर्जी क्या है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं। और मैं आखिरी बात इसके ऊपर जरूर एक वाजे करना चाहता हूं कि और हमने ये भी देखा कि माजी के अंदर ही इंडिया भी इसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बड़ी बात करता रहा, बल्कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में अगस्त 2019 में गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी शायद लिया और वो मुख्तलिफ औकात पे करते रहे। तो ये बड़ा जरूरी इलेक्शन है। अगर इस इलेक्शन में साद रसूल साहब, बिल्कुल आपकी इसी बात को मैं टो करते हुए आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आइन में तरमीम करके इसको सूबा जो है वो बनाया जा सकता है। आप चूँकि बैरिस्टर भी हैं और सियासी भी बहुत ज़्यादा बड़ा एक गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पर, ये बताइएगा आइन में तरमीम किस तरह से की जाएगी, कितनी क्या रिक्वायरमेंट होगी? क्या जैसे कि ये कहा जाता है कि पहले उस सूबाई असम्बली से कोई रेजोल्यूशन पास होगी और वो फिर पार्लियामेंट में पहुँचेगी, वहाँ पे होगी, उसके बाद दूसरा सर जो ये स्टेटस है गिलगित बल्तिस्तान का इस वक्त तक लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो किस तरह से रहेगा? फिर ओवरऑल अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो कश्मीर के मसले पर, गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर पाकिस्तान का स्टांस वो क्या मुख्तलिफ हो जाएगा इसके बाद? मुख्तलिफ नहीं होगा। देखिए हमारी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दो किस्म की ऑब्लिगेशंस हैं कानून के पर्सपेक्टिव के अंदर। एक हमारी इंटरनेशनल लॉ के नीचे ऑब्लिगेशंस हैं रियासत पाकिस्तान की कुछ, और कुछ हुकूक हैं जो कि बड़े जरूरी हैं प्रोटेक्ट करने गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर, और साथ ही साथ हमारी कुछ आईनी अपनी मतलब डोमेस्टिक लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पाकिस्तान के आइन के अंदर भी और गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के तनाजर में भी। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अगर मैं सिंपल करके बताऊं तो इसका प्रोसेस ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली पहले एक रेजोल्यूशन पास करेगी जी जी, और वो खुद अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए, अपने अवाम की आवाज बनते हुए, वहां के अवाम की आवाज बनते हुए वो ये बात करेगी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी एक आईनी, पाकिस्तान के आइन के अंदर भी एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, और उस आईनी तरमीम के थ्रू आर्टिकल 1 जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी इफेक्टिवली एक्सप्लेन करता है, जो प्रोविजंस हमारी प्रोविंशियल असेंबली की, नेशनल असेंबली की सीटों से रिलेट करती हैं, उन प्रोविजंस के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविंशियल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की फिर नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स जो हैं उनका तयन करना पड़ेगा। अदालतों के अंदर आर्टिकल 175 के नीचे जहां पे हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं सारे पाकिस्तान के हर सूबे में, उसी के नीचे गिलगित बल्तिस्तान की हाई कोर्ट एक प्रॉपर्ली नॉमिनेट होगी, जिससे अपील्स पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, रेगुलर सुप्रीम कोर्ट में आएंगी। तो इसका जो एक कानूनी प्रोसेस है वो होना जरूरी है। ये हमारे मौकफ से मुख्तलिफ, हालांकि लोग समझते हैं कि शायद हमारे मौकफ से वैसे मुख्तलिफ हो, लेकिन ये पाकिस्तान की साद रसूल साहब, भारत क्या ये एनालॉजी डेवलप नहीं कर सकता कि ये वही हुआ है जो कि मकबूजा कश्मीर में, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत ने किया, उसके बाद यही सब कुछ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में हो गया? बिल्कुल भी नहीं। वो अगर ये करना चाहें तो वो बात करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक फैशिस्ट सी गवर्नमेंट है जो कि सच और झूठ के दरमियान में फर्क नहीं तस्लीम करती। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ होगी अगर वो इस तरह की कोई एनालॉजी ड्रॉ करें, क्योंकि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की आवाज शामिल है। पहले वहां पे इलेक्शन होंगे जो कि आज हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, सारी दुनिया ने देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, किसी कर्फ्यू के नीचे इलेक्शंस नहीं हो रहे, किसी जबरियत के नीचे
اچھے الیکشنز نہیں ہو رہے، پھر وہ منتخب نمائندے جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ ووٹ کریں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انٹرنیشنل لا کے اندر رہتے ہوئے آئینی ترمیم کرتے ہوئے ہم ان کو پاکستان کا صوبہ بنیں گے۔ جو کشمیر کے اندر ہوا اور جو انڈیا نے کیا، اس میں تو نہ کنسلٹیشن ہوئی کسی عوام کے ساتھ، نہ جموں کشمیر کی اسمبلی کے ساتھ، نہ ہی بائی لیٹرل ریلیشنز کا خیال رکھا گیا، آرڈیننس پاس کر دیا، ریزولوشنز کا خیال رکھا گیا۔ جی ایک آرڈیننس پاس کیا گیا تھا نا وہاں تو سر؟ جی سمپلی ایک آرڈیننس پاس کیا گیا، اور آرڈیننس بھی جموں اینڈ کشمیر کے گورنر نے پاس کیا ایک ایسے ٹائم پیریڈ میں جب وہاں پہ اسمبلیاں موجود نہیں تھیں، ایک ایسے طریقے سے جو کہ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتا ہے، تو اس میں اور اس میں تو بہت فرق ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا، اچھا سعد یہ بتائیے گا، آخری آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این انہوں نے گلگت بلتستان میں لیگیسی کی بنیاد پہ ایک الیکشن لڑا، بلکہ تقریباً ہر الیکشن ہی وہ لیگیسی کی بنیاد پہ لڑتے رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو ٹرینڈ تھوڑے بہت سامنے آئے ہیں کہ وہ فیکٹر ہوگا اس میں، وہ جو عنصر تھا لیگیسی کا یعنی ورثے کا، وہ یہاں پہ اثر انداز ہوگا یا وہ اب ارریلیونٹ ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، گزارش ہے کہ اگر ہم لیگیسی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو شاید جو پولیٹیکل لیگیسی ہے، اگر پولیٹیکل لیگیسی کی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو میرے خیال میں وہ تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے پرسپیکٹو کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، ان سے سیاسی اختلافات بہت سے لوگوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے گلگت بلتستان کو پوری طرح کینوس کیا، پیپلز پارٹی کو وہاں پہ افیکٹولی اسٹیبلش کیا، وہاں سے الیکشن جیتے۔ تو پیپلز پارٹی کی تو ایک تھوڑی سی تاریخ ہے گلگت بلتستان میں، اور میں بصد احترام کہوں کہ اس میں زرداری صاحب انفارچونیٹلی میرا خیال ہے ان کے پیریڈ نے ایڈ کچھ نہیں کیا، سبٹریکٹ کیا ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن ایڈ کچھ نہیں کیا جی بی کے پرسپیکٹو میں۔ اور اب بلاول صاحب بھی وہاں جا تو رہے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ وہ بھی ابھی نام جو عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں بھٹو صاحب کی فیملی سے ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ میرے خیال میں اس پرٹیکولر الیکشن کے اندر، اب سے پہلے تو جی بی میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ ویسے اس کو تھوڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے، ٹریڈیشنلی نظر آتا ہے، لیکن اس الیکشن کے اندر دو اتنے مختلف بیانیہ تھے جو جلسے وہاں پہ کیے گئے، یا جو کمپیٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان میں اتنا بڑا رفٹ ہے کہ اس الیکشن کو آپ صرف اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہی پارٹی کی یوزلی جی بی میں گورنمنٹ فارم ہوتی ہے۔ اس الیکشن کو اس تناظر میں بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بہت دو مختلف بیانیہ تھے، اگر اس کے باوجود بھی، وہ دونوں بیانیہ سننے کے باوجود بھی، اگر جی بی کی عوام عمران خان صاحب کی پارٹی کو ووٹ کرتی ہے تو اٹس آلسو اے بٹ آف اے ریجیکشن اس نیریٹو کا جو اپوزیشن سنا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ سعد رسول صاحب، اور دیکھتے ہیں اب نتائج ہمیں کیا دکھاتے ہیں، کیونکہ بہرحال گلگت بلتستان بہت پڑھا لکھا علاقہ ہے، وہاں پہ لٹریسی کی شرح جو ہے کافی بلند ہے، اکثر لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو آیا اس جو نالج، علم جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آپ کے ووٹنگ پیٹرن میں بھی یا نہیں، اس کا اگلے چند گھنٹوں میں اندازہ ہوگا۔ آپ کے پاس ہمیں بتایا کہ کچھ رزلٹ ہیں؟ جی بالکل، ابھی رزلٹس جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں، اور وہ جیسے ہی ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ سے اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ پی ٹی وی کا ایک پبلک کا یہ فورم ہے، یہاں سے کوئی ان ویریفائڈ نتیجہ یہاں سے نہیں نشر کیا جاتا، جس طرح آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا پہ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ادھر ادھر سے سن کے نتائج سنا رہے ہیں، لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، لیکن پبلک براڈ کاسٹر کے طور پہ پی ٹی وی کی یہ پالیسی ہے کہ جب تک کوئی نتیجہ حتمی طور پہ باقاعدہ، ہو سکتا ہے غیر سرکاری ہو، لیکن جب تک 100% اس پہ یقین نہ ہو اس وقت تک یہاں سے نشر نہیں ہوگا۔ جی بالکل، ایسے آپ نے انویریفائڈ کی بات کی اور ہیجان کی بات کی، تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایک تو ہیجان پیدا ہوتا ہے، اچھا بعد میں پھر کچھ جو ہے لوگ اسی کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں جی دیکھیں شروع میں ہم جیت رہے تھے اور پتہ نہیں آخر میں جب رزلٹ آیا تو وہ بالکل ہم ہار گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز نے بھی کہا ہے کہ جب تک ان کے آفس میں کوئی پراپر سیلڈ جو ہے رزلٹ نہیں پہنچتا ہے، گو کہ وہ غیر حتمی غیر سرکاری ہوگا، لیکن اس وقت تک انہوں نے بھی اناؤنس جو ہے وہ نہیں کیا پریس کانفرنس
کانفرنس میں صحافیوں نے بہت زیادہ ان سے سوال کیے، لیکن ناظرین اوور آل ہم گلگت بلتستان کے میں جو عام انتخابات ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ تاریخ ساز انتخابات ہیں، اس میں چونکہ اس کے بعد گلگت بلتستان جو ہے وہ بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اگر حالات بہتر انداز میں اسی طرح جو ہے وہ پرامن انداز میں آگے چلتے رہے تو بالکل جناب گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، گلگت بلتستان کے بحیثیت اس کی صوبے کے لیے، اس کی جغرفی کے لیے، اس کی ہسٹری کے لیے یہ جناب بالکل ایک تاریخ ساز انتخابات ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ابھی ہم بیرسٹر سعد رسول سے بھی بات کر رہے تھے کہ صوبہ بننے کی طرف جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے، اس میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کی اسمبلی کا اسٹیبلش ہونا اچھے طریقے سے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی، اور بلا شبہ اس میں جب اسمبلی بنے گی اس کے ساتھ حکومت نہیں بنتی ہے تو یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اب پاکستان کے آپ کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو لوگوں کے کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں، اس میں آپ کے پاس روزگار کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، ایکسیس ٹو جسٹس یعنی انصاف کے جو مختلف جو میکنزم ہے، چاہے ہائی کورٹ ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، وہاں پہ یعنی انصاف کی رسائی، یہ بنیادی مسائل ہیں۔ اس میں اگر تو گلگت بلتستان کی حکومت اپنی کارکردگی کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرائے، قطع نظر اس کے کہ وہاں پہ کس کی حکومت بنتی ہے، کیونکہ جو بھی حکومت بنتی ہے وہ ڈے ون سے ایک اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اور ہر روز وہ اس امتحان سے گزرتی ہے، تو بڑا اچھا ہوگا کہ جو بھی یہاں پہ حکومت بنائے وہ اس کو ایک بڑے آئیڈیل طریقے سے، شفاف طریقے سے اس کو چلائے تاکہ باقی پاکستان کے علاقے ہیں ان کے لیے وہ مثال بنے اور نئے پریسیڈنٹس بنے، جس کی وجہ سے ہم پھر واقعتاً 4-5 سال کے بعد کہہ سکیں کہ بڑے تاریخی انتخابات ہوئے تھے گلگت بلتستان میں اور انہوں نے وہاں کی حکومت نے دوسرے علاقے کے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا ہے، انسپائر کیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ناظرین ہم تو بات کر ہی رہے ہیں تو ایک بہت اوتھینٹک وائس لے لیتے ہیں، ویریفائڈ وائس لے لیتے ہیں گلگت بلتستان سے، گلگت سے سینئر صحافی ہیں شبیر میر، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شبیر میر صاحب۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی ہے، نہایت پرامن انداز میں 5 بجے ختم ہو گئے، ٹرن آؤٹ بہت شاندار رہا، پرامن رہے، موسم کی شدت بھی جو ہے وہ ووٹرز کو باہر نکلنے سے نہ روک سکی، سب سے بڑھ کر خواتین کا اتنی بڑی تعداد میں نکلنا، نظام پر تو اعتماد ہو گیا۔ اب سر انتخابات کے نتائج بن رہے ہیں لیکن کچھ ایسی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جس کا ذکر چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان بھی کر رہے تھے کہ جناب وہ غلط اور غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کیا جائے جو سیاسی قیادت دے رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح کا دن رہا، کیسا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا فورسی کر رہے ہیں گلگت میں؟ بہت شکریہ جی، بہت اچھا دن رہا، آج دن بھر پولیٹیکل ایکٹیویٹی رہی، ویسے تو یہ گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے بہت اچھا موسم رہا، پولیٹیکل موسم بھی بہت اچھا تھا اور قدرتی موسم بھی بہت اچھا تھا، پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا تھا اور جبکہ یہاں پہ سردی بڑھتی جا رہی تھی جو ہم دسمبر کی طرف جا رہے ہیں، تو سما بہت اچھا تھا پولیٹیکل گرومنگ کے لیے، لوگوں کے شعور بڑھانے کے حوالے سے مین اسٹریم لیڈرشپ یہاں پہ آئی، بڑے بڑے جلسے کیے، عوام بڑی خوش ہوئی، بہت چارج تھے اور اسی طرح پھر انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ووٹس میں بھی۔ آج دن بھر ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں میں گیا، ہمارے ساتھی گئے اور جہاں سے ہمیں رپورٹس آئی، بہت لوگوں کا رش تھا، جوش و خروش تھا، لوگ آ کے پولنگ اسٹیشنز کے باہر بیٹھے رہے، قطاروں میں بیٹھے رہے اور بہت ٹائم تک انتظار کرتے رہے۔ بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو ایجنٹ تھے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو وہ نیچے بیٹھے رہے، خواتین کی بہت بڑی تعداد ہم نے دیکھی، بہت جوش و خروش تھے۔ شروع میں کوئی 12-1 بجے تک مسئلہ یہ تھا کہ جو پولنگ پروسیس تھا وہ کافی سلو تھا، کچھ وجوہات تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ پتہ نہیں کیا مسئلے تھے، اس کو ہم اور یہ کنسرن کا اظہار پارٹیز کی لیڈرشپ نے بھی کیا اور انہوں نے ان رائٹنگ بھی چیف الیکشن کمشنر کے نوٹس میں وہ چیز دے کے آ گئے، تو بہرحال بہت اچھا تھا، تھرو آؤٹ پرامن رہا، کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے تشویش ہوتی اور الٹیمیٹلی جو سچویشن اس وقت سامنے آئی ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ پی ٹی آئی شاید حکومت بنائے، 8, 9, 10 ان کی سیٹیں آ جائیں گی اور پیپلز پارٹی اس کے بعد ہے رنر اب آپ کہیں۔ اچھا میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ
اب تک کے جو नताइज इब्तदाई नताइज आ रहे हैं उसकी बुनियाद पे आप कुछ बता सकते हैं कि क्या ट्रेंड बनता नज़र आ रहा है? ये ट्रेंड यही बनता नज़र आ रहा है कि पीटीआई हुकूमत बनाएंगे, और सीटें भी तकरीबन हम कैलकुलेट कर रहे थे बैठ के, तो हमें लगता है कि 8, 9, 10 सीटें तो इनकी आएंगी। फिर कुछ इंडिपेंडेंस मिलाएंगे अपने साथ जो तकरीबन कोई हैं अराउंड 4-5 होंगे वो भी, और कुछ रिलीजियस पार्टीज हैं। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो तकरीबन उनकी 4 या 5 सीटें उनकी बन सकती हैं। तो लगता है कि पीटीआई हुकूमत बनाएगी। और 1-2 छोटे छोटे वाकयात हुए हैं जो कि पोलिंग के बाद की बात है। इस वक्त भी 1-2 धरने चल रहे हैं जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, इनके कैंडिडेट्स जीते हुए हैं, बस उनको वो इंश्योर करना चाहते हैं। एक यहाँ पे गिलगित में डीसी ऑफिस के बाहर इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के कारकुन बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि अच्छा, गड़बड़ ना हो। ये बताइएगा कि बहुत चूँकि बड़ी हंगामा खेज़ इंतखाबी मुहिम रही इस मरतबा, बिलावल भुट्टो साहब भी आए, मरियम नवाज़ साहबा भी वहाँ पहुँची हुई थी, कुछ बड़े ज़ोरदार जलसे भी किए, तो आप बिल्कुल एक न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर के तौर पे क्या ये तयन कर सकते हैं समर का कि इस इंतखाबी मुहिम में जो भुट्टो फैक्टर है और नवाज शरीफ फैक्टर है, क्या वो कोई अहम रहा, सामने नज़र आया? वो मेरे ख्याल में भुट्टो फैक्टर बहुत अहम रहा। इसकी वजह ये है कि हम 2 मिनट के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी हुकूमत रही है पिछले जो 5 साल थे, लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि हुकूमत में भी नहीं थी, 2009 से आके 2015 पे इनकी हुकूमत खत्म हुई थी, तो ये 5 साल भी मतलब असम्बली के अंदर इनकी कोई बड़ी ऐसी प्रेजेंस नहीं थी, कोई गालिबन 2 ही सीटें थी। तो इन्होंने जो अपना एक नैरेटिव था रोजगार वाला और यहाँ पे हक की मिल्कियत का ये लोग नारा था जिसके ऊपर पूरी इलेक्शन कैंपेन बेस कर रही थी, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी के आने के बाद यहाँ पे क्यों काफी पुरानी प्रेजेंस है 70 ऑनवर्ड्स। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के मामलात में उस वक्त उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, तो वो सिलसिला चला आ रहा था, कभी डिस्कनेक्ट हो कभी कनेक्ट होके। इस दफा मुझे लगा कि बिलावल के आने से यहाँ पे बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने, दोबारा वो माजी की चीजें जो अब एक सब्सिडी की बात होती है यहाँ पे अक्सर कि गंदम के ऊपर यहाँ पे सब्सिडाइज वीट मिलती है तो गिलगित बल्तिस्तान, तो वो बहुत बड़ी सब्सिडी है, तो वो उसका भी जिक्र करते रहे। और 2009 का आर्डर जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान सूबा टाइप जो भी बना जिसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर लगे और डिवॉल्व हो गए पावर्स, तो वो भी जरदारी के जमाने में हुआ था 2009 में। वो भी क्रेडिट लोगों को बताते रहे कि हम ही हैं जो सिलसिला। अच्छा शबीर मीर साहब, ये ज़रा बताइएगा, पीटीआई की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमने बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपने जैसे अभी ये फ्रेज़ यूज़ किया कि वो चूँकि अभी हुकूमत में रहे हैं, उनकी हुकूमत अभी ख़त्म हुई है, हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान वज़ीर आला थे। पाकिस्तान की अगर जदीद सियासत को देखा जाए तो रिवायती तौर पर रिवायतन ये होता है कि जो हुकूमत होती है वो दोबारा वापस नहीं आई, बाद में अगली टेन्योर में आ सकती है लेकिन फौरी तौर पर नहीं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस तरह से, यानी अभी तक जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, यानी पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी का। वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सब कुछ है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे कि इस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो चली गई है कि वो पार्लियामेंट में शायद अपनी नुमाइंदगी भी ना रख सके सो फार अभी तक के प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स की बुनियाद पर? 2 बड़े फैक्टर्स हैं। एक वजह तो ये है कि वैसे शायद इनकी 2 सीटें आ जाएं, लगता है इस तरह है कि 2 सीटें इनकी आ जाएं। दूसरी बात आपकी बहुत माकूल है कि गवर्नमेंट के बाद एकदम से इस लेवल पे आना है। इसकी एक वजह तो बहुत वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान में आवाम आमतौर पर उस जमात को वोट देते हैं जो कि बरसर इक़्तिदार हो वफाक में, तो वो वहाँ से चैप्टर क्लोज हो गया था। दूसरी बात ये है कि जो ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत खत्म हो गई तो 4 महीने पहले, उसके फौरन बाद उनके जो मेन लीडर्स थे वो सारे छोड़ के पीटीआई में चले गए और यानी अक्सर नए लोगों को ला के फील करना पड़ा नून लीग को। हालांकि इन्होंने अच्छे खासे काम किए थे अपने दौर में, लेकिन यहाँ पे आमतौर पर होता इस तरह है जैसे हम मुशर्रफ दौर से देखते चले आ रहे हैं कि जो भी नई हुकूमत आती है तो लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो स्विच कर जाते हैं। इस दफा इनके साथ ये बहुत बड़ा मामला हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि बहुत सारे लोग जो इनसे छोड़ के पीटीआई में गए थे वो वहां भी हार गए।
مثال کے طور پر اسپیکر جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی اسپیکر تھے وہ نون لیگ کے اسپیکر تھے، جیسے کہ بڑے پرانے منجے ہوئے یہ سیاستدان ہیں، تو انہوں نے جا کے پی ٹی آئی کا ٹکٹ کیا اسپیکر ہوتے ہوئے بھی، لیکن وہ بھی ہار گئے اپنے حلقے سے۔ اسی طرح ان کے جو منسٹر ایجوکیشن تھے ابراہیم ثنائی، وہ بھی ہار گئے۔ تو کافی لوگ تعداد میں یعنی شبیر میر صاحب ایسا سمجھا جائے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا سیاسی شعور اس حد تک ہے کہ وہ اس طرح لوٹوں کو یا پارٹی اپنی تبدیل کرنے، اقتدار کی خاطر پارٹی تبدیل کرنے والوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ شبیر میر صاحب، آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اچھا امتیاز گل صاحب، یہ آخر میں مجھے بات جو ہے جو شبیر میر صاحب نے کی وہ بڑی مناسب لگی کہ اگر پارٹی بے شک کسی بھی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے یا کسی بھی طرح سے پارٹی اپنی سیاسی وابستگی بندہ تبدیل کرتا ہے عین الیکشن کے دنوں میں اور پھر جا کر سمجھتا ہے کہ یہ رولنگ پارٹی ہوگی تو اس میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی ریجیکشن تو بہت اچھا ایک سائن لگ رہا ہے مجھے گلگت بلتستان۔ ظاہر ہے اگر لوگ باشعور ہیں تو پھر ان کو بالکل واضح ہو جاتا ہے ان پہ کہ یہ یہاں سے دوسری پارٹی میں کیوں چلے گئے ہیں، تو اس میں اس کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے کہ وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور بڑے اچھا ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے وہ فارغ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا میرا خیال ہے ان انتخابات میں بڑا اچھا امتحان ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کا کہ وہ انتخابی نتائج کو قبول کرے۔ ایک حساس علاقہ ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، کسی حد تک پسماندہ بھی ہے، تو انہیں بڑا اچھا ہوگا کہ اتفاق رائے سے وہاں پہ جو حکومت بنتی ہے اس کے بعد حکومت کاری بھی اتفاق رائے سے ہو، جو بھی حکومت بنائے سب کو وہ ساتھ لے کے چلے۔ اور یہ جو ہے وہ آئینی سے زیادہ اخلاقی ذمہ داری ہے تمام سیاسی جماعتوں پہ، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ تمام لوگوں کو، تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے گی۔ اور یہی جمہوریت کا خاصہ بھی ہے کہ آپ کا بنیادی مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ بلا شبہ عوام کے کندھے پہ سوار ہو کے آپ پہنچتے ہیں، لیکن ان عوام کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کی جو ایسپیریشنز ہیں، خواہشات ہیں، ان کو بھی اور ضروریات کو یقیناً آپ کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ بھی الیکشن میں آپ کو ووٹ مل جائے۔ جی بالکل، میں بھی چاہوں گا کہ اسی نظریے پر یا اسی بات پر، جیسے آپ نے کہا کہ اپنی ٹرانسمیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی، تو ناظرین یہ ضرور دیکھیے گا کہ جیسے امتیاز گل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں یہ اب عمل مکمل ہو گیا، اصل منزل اب اصل کام اب آگے شروع ہوگا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں گلگت بلتستان کے لیے مل بیٹھیں، پارلیمنٹ میں بہتری کے لیے کام کریں۔ سیاست ہو جائے گی 5 سال بعد انتخابات میں، عوام اتنی باشعور ہے جی بی کی کہ وہ سمجھ جائے گی کہ کون کتنا ان کے لیے مخلص ہے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور نتائج جو ہے ابھی آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں پروگریسو ریزلٹس، تو بالکل جناب وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس وقت ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ رضوان رونق اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔